61 کی بڑھ گئی لیکن تمہارے لیے 60 میں ہی ہے. ہم کون لگتے ہیں بے تیرے؟ کوئی اپنا نقصان کرے گا چیز میں؟ ابھی تو اپنی چیز کا مالک ہے، جتنے کی چاہے بیچ، مالک ہے نا. تو 50 کی لا کے 3000 کی بیچ، لیکن جھوٹ نہ بول. بتا مت کتنے کی لایا ہے، یہ کہ یہ چیز میری ہے اتنے کی دوں گا. ایسے کیوں نہیں کرتا دکانداری؟ ہم نے جھوٹ پہ بھروسہ کیا، ہم نے سچائی پہ بھروسہ نہیں کیا. اور بندے خدا کی ذات پہ بھروسہ کر، رزاق اللہ ہے. رزق اتنا ہی ملے گا جتنا رب چاہے گا. تم کتنا اونچا نیچا کود لو، الٹی سیدھی چھلانگیں لگا لو، اگر رب نے مقدر نہیں کیا ہے تو ملنے والا نہیں ہے. اور اگر اس نے مقدر کر دیا ہے تو پھر جہاں ہوگے وہیں پہنچ جائے گا. حقیقت تو یہ ہے ہم جس طرح چاہے رزق کو حاصل کر لیں. اگر چاہے حرام طریقے سے تو ہم جھوٹ بول کے روزی کو حرام کر لیں، اگر سچے طریقے سے چاہے تو ہم روزی کو حلال کر کے کھائیں. سچ تو یہ ہے کہ عقیدے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارا رب سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے، رب پہ بھروسہ ہی نہیں ہے. اگر کوئی کہے میں رب کو مانتا ہوں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتا تو نے دکانداری میں جھوٹ کیوں بولا؟ تو نے 70 لائٹیں کیوں لگوائی ہیں؟ تو نے دکان میں چمک دمک کیوں کرائی ہے؟ تو نے پاٹ کم بڑھتی کیوں کرائے ہیں؟ تو نے میٹر چھوٹا کیوں کرایا ہے؟ تو نے لیٹر کم کیوں کرایا ہے؟ کم کیوں تولتا ہے؟ کم کیوں ناپتا ہے؟ یہ اعتقاد نہیں ہے، یہ اعتماد نہیں ہے. عقیدہ تو یہ تھا. حضور کے عاشق کو دشمنوں نے گرفتار کیا اور اس کے بعد عاشق نے کہا تھا میں ناپاک ہو گیا ہوں، مجھے پانی کی ضرورت ہے، اتنا پانی دے دو جس سے میں غسل کر سکوں. تو ان دشمنوں نے کہا تھا جس خدا کو مانتے ہو اسی سے پانی مانگو، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو انہی کو آواز دو. اس مصطفیٰ کے عاشق کو قید کیا گیا، قید کے اندر بند تھا. جب لوگوں نے تانے دیے جس خدا کو مانتے ہو اسی سے مانگو، اللہ اکبر عاشق تھا، حضور کا رب کا بندہ تھا. آنکھ میں آنسو آ گئے، بے بسی میں ہاتھ اٹھ گئے. اے میرے مالک آج تک میری ذات کا ماں ملا تھا، میں نے قید کو برداشت کیا، میں نے بھوک کو برداشت کیا، ایک گھوٹ ان سے پانی کا نہ مانگا. لیکن اب نماز کی بات آ گئی ہے، بات جب پانی کی آئی ہے، انہوں نے تیری ذات کو چیلنج کیا ہے. اے میرے مالک کم سے کم میرے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. روتا ہوا اس نے رب کی بارگاہ میں اپنے آنسوؤں کو دکھایا اور اس کے بعد مٹی سے تیمم کیا. تیمم کرنے کے بعد اس نے 2 رکعت نماز حاجت اسی قید کے اندر پڑھی ہے اور ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے میرے مالک انہوں نے پانی کا چیلنج کیا ہے، مالک تو تو قادر ہے، تو مالک ہے جیسا چاہے پانی ویسے پہنچا سکتا ہے. میرے مالک اتنا پانی دے دے کہ یہ تیرا بندہ غسل کر سکے. ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، خدا کی قسم بادل کا ٹکڑا اٹھا اور اسی قید کے اندر گیا، مکان کے اندر جا کے برسا اور اتنا برسا کہ اس عاشق نے غسل مکمل کر لیا. جب غسل مکمل ہوا سب نے کہا یار بتا تو سکی یہ پانی کہاں سے آیا تھا؟ تو اس نے کہا تھا میں جس خدا کو مانتا ہوں اسی نے پانی بھیجا تھا. سب کی چیخیں نکل گئی. کہا یار دیر نہ کر، ہاتھ بڑھا دے، کلمہ پڑھا دے، ہمیں بھی اس خدا کا بنا دے جو تجھے قید میں نہیں چھوڑ سکتا ہے، وہ ہمیں دوزخ میں جانے کو کیسے دے سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اعتقاد مضبوط کرو اور جب بھی مانگو رب سے مانگو. لیکن کچھ لوگوں نے تو کچھ دولت والوں کے دروازے دیکھ لیے اور انہیں بھی اچھا لگتا 4-5 کرسی ڈالے رہے ان کے پاس اور وہ جھوٹے قصیدے پڑھتے بیٹھے بیٹھے جناب تو یوں ہے، جناب تو یوں ہے، یہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے، یہ تو حل میں نکلے تھے، یہ تو پیڑ سے اترے تھے. 8 دن بعد جناب نے 500 روپے دے دیے، چل بچوں کے لیے بازار کر لا تو بھاگا چلا جائے. بہت اچھے صاحب 500 روپے ہفتے میں دے دیے. کتنے دن گزارے تو نے ان کی چوکٹ پہ؟ 7 دن. کتنے؟ 7 دن میں 500 دے دیے نا. تو خدا کے بندے صرف 7 گھنٹے رب کے گھر میں گزار، صرف 7 گھنٹے رب کے گھر میں گزار. اور اس سے ماں خدا کی قسم اس کی چوکھٹ پہ بیٹھا تو 7 دن میں 500 ملے اور اس 500 کی پوری زندگی تجھے تانے ملیں گے. کبھی اس چوکھٹ پہ آ کے ماں اور ہاتھ اٹھا، جب یہ دے گا تو اتنا دے گا 7ویں دن کا بازار نہیں تیری 7 پشتوں کا بھلا ہو جائے. ہاں، اور ہر امیر ایک احسان جتاتا ہے، 1 بار دے گا، 2 بار دے گا، 3ری بار مت کہہ دے گا، 4تھی بار کہہ گا تیرا تو پیشہ ہی ہوگی. مگر تمہارا رب اتنا کریم ہے، جتنا مانگو اتنا ہی راضی ہوتا ہے، جتنا مانگو اتنا ہی راضی ہوتا ہے. ہاں وہ تو اس بندے سے اپنی رحمتیں پھیر لیتا ہے
जो नमाज तो पढ़ता है, नमाज के बाद दुआ नहीं करता, वो तो राजी उससे रहता जो मांगता रहे उससे। हमें अपने रब से मांगने में हया आती है। 3 मिनट के लिए हाथ नहीं उठे, सेठ जी 2 मिनट के लिए मस्जिद में आए, गर्मी बहुत है, पसीना साफ किया, चल दिए, 2 मिनट का पसीना बर्दाश्त नहीं। वो बता, अगर उसने 2 सेकंड के लिए हवा बंद कर दी तो, अगर वो चाहे ना, रब की साथ की कसम खा के कहता हूं, अगर अल्लाह चाहे ना तो 1 सेकंड में पूरी दुनिया को सजदे में गिरा देगा। हाँ, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में। क्या औकात है हमारी? दुनिया का सबसे बड़ा बिलियन, मिलियन, अरबों खरबों बिलियनों का मालिक, जिसके सेकंड की अरबों खरबों की कमाई है, उसकी आंखों के पलक खराब हो गई है। पलक, कोई अहमियत है इसकी? हम लोगों की नजर कुछ नहीं, खराब हो गया। जानते हो, आज वो ये कहता, कोई मुझसे सारी मेरी दौलत ले ले, मेरे पलक जैसे थे वैसे कर दे। खुदा की कसम, आज कोई पलक लगाने वाला नहीं। जो रब दे सकता है वो कोई तो मस्जिद खंसाबी दिखाने की जगह नहीं, मस्जिद रूठे रब को मनाने की जगह है। हाँ, जहां नाराज रब को मनाने आया जाता है, अपनी खंसाबी दिखाने नहीं आया जाता, कभी नहीं। अल्लाह माफ करे, जो जमात बैठी है, ये इस्लाह करने वाले लोग हैं, कोई मौलाना इमाम साहब कह देना, भाई होता नहीं, बारातें चढ़ती हैं कई जगह, मस्जिद के आगे बजरियाटी, यही हया नहीं। हमारा घर मस्जिद के पड़ोस में, फरमाया गया अपना घर मस्जिदों के करीब बनाया करो। क्यों? फरमाया जब रब के करम की बारिश उसके घर पे होती है ना, तो 1-2 छींटा दाएं बाएं भी गिरता रहता है। नसीब वाले जिनके घर मस्जिद के पड़ोस में है। लेकिन तकलीफ होती है, मस्जिद में नमाज हो रही है, बच्चा गाने बजा रहे हैं, माँ बाप रोक नहीं सकते। इमाम साहब कहते हैं, रो भाई तुम्हारा बच्चा बड़े गाने बजा रहा है, चलो चलो, या तो कहते हैं बच्चा साहब, या फिर कहता है चलो तुम ही जन्नत में चले जाइयो, या मेरा बेटा है साहब, मैं क्यों, तुम्हें क्या मतलब। ये तरह तरह के ताने ना, ऐसी बातें ना किया। अगर नसीहत दीवार पे भी लिखी हो ना, तो उस पर अमल करने की कोशिश की। हाँ, बड़ी काम आने वाली बातें हो। सरकार गौसे पाक, आज उनकी महफिल बात बता दी, थके तो नहीं है अभी आप? अगर पीछे वाले थक गए हो तो हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह, है माशाअल्लाह, अल्लाह सबको सलामत रखे, और जोर से कहते हैं या रसूल अल्लाह। हाथ जितनी जोर से उठाएं उतनी जोर से आवाज निकाल के कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मस्जिद के आंगन में बैठे और बस सुने सरकार हो से पाक, और कभी अपनी रब की ज़ात से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, कभी नहीं, कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। हमारा रब बड़ा करीम है। कितना करीम है जानते हो? हमारा रब इतना करीम है कि मेरे हुजूर सैयदुल कौनैन, आपके सामने खातून आई, हुजूर मेरा बच्चा गायब है, कब से? सुबह से नहीं मिला। सुनना बहुत गौर से, शिकायत की बच्चे की, थोड़ी देर के बाद माँ को बच्चा मिल गया। समझ गए इतनी बात? माँ को बच्चा, जब बच्चा माँ को मिला ना, तो फिर माँ थी, लिपट गई, कभी माथा चूम रही, कभी लबो रुखसार को चूम रही, कभी सीना, कभी गला, दीवाना वार मां लिपट गई बेटे को। मेरे हुजूर ने माँ और बच्चे के प्यार का अंदाज देखा, सहाबा से फरमाने लगे, सहाबा क्या कोई इस माँ से ज्यादा भी इस बच्चे को प्यार कर सकता है? सहाबा कहने लगे, हुजूर माँ के प्यार को तो किसी का प्यार लग ही नहीं सकता, माँ के प्यार को किसी का प्यार नहीं लग सकता। हुजूर फरमाते हैं जितना ये माँ अपने बच्चे से प्यार करती है ना, मेरा रब ऐसी 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है।
سبحان اللہ، بے شک بات ہے۔ رب اپنے بندے سے ایسی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، پھر بندہ رب سے دور کیوں ہے؟ کبھی اکیلے میں لیٹ کے سوچا کرو، میں یہ نہیں کہتا کہ یہیں آ کے دعا کرنا، یہیں آ کے آنسو بہانا، اللہ توفیق دینا، رات کو آنکھ کھل جایا کرے تو فوراً اٹھ کے وضو کر لیا کرو، وضو کر کے مصلی بچھاؤ، 2 رکعات نماز پڑھ کے اپنے رب کو دکھاؤ، تہجد کے نام پہ 2 رکعات پڑھ کے دکھا اور 2 آنسو گرا کے دکھا۔ خدا کی قسم وہ اتنا کریم ہے، اگر نہ مانے تو احد پہاڑ برابر سونا تو تب بھی نہیں مانتا، اور اگر ماننے پہ آ جائے نا، ماننے پہ آ جائے تو 1 آنسو گرا دے وہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن میری قوم کا جوان 3 بجے تک پب جی کھیلے گا، سمجھ رہے ہیں؟ 3 بجے سوتا ہے، 11 بجے اٹھتا ہے۔ جس قوم کا جوان 3 بجے سوئے اس قوم کو کوئی ترقی نہیں دے سکتا۔ یہ میں لکھ کے بھی دے سکتا ہوں، کہہ کے جا رہا ہوں، ریکارڈنگ ہے۔ جس قوم کی نیندیں رات کے 3 بجے شروع ہوتی ہوں اور 10 بجے ختم ہوتی ہو، اس قوم کو مٹنے سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ ہاں 10 بجے جا کے دکان کھول رہے ہیں، مزاجی ہو گیا مسلمانوں کا، اور 10 بجے دکان کھول رہا اور سمجھ رہا ہے یہ جو میرے بھیا کی دکان ہے سامنے والی، اس کی وجہ سے میرے گراہک ٹوٹ رہے ہیں۔ یا تو یہ بات آتی ہے میرے بھائی کی وجہ سے، یا ذہن میں بات آتی ہے میری دکان پہ کسی نے جادو کر دی۔ ابھی یہی فون آتے ہیں مولانا صاحب، اکثر یہی فون آتے ہیں، یعنی دعا کر دو کسی نے بندش کر دی، گراہک آتا لوٹ جاتا۔ اب مجھے بتا تو صحیح، تو نے دکان کتنے بجے کھولی؟ 10 بجے دکان کھول رہا ہے، کس لیے کہ اب رول رہے سارے لوگ 10 بجے دکان کھولتے ہیں۔ سن، میرے حضور نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما، میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ تمہارے لیے برکت تو صبح کے وقت میں رکھی گئی تھی، تم نے 10 بجے دکان کیوں کھولی؟ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، ان کا ماننا یہ ہے حضرت عیسیٰ دن کے 10 بجے پیدا ہوئے تھے، اس لیے وہ اپنی دکانیں 10 بجے کھولتے ہیں۔ اب مسلمان بھی 10 بجے دکانیں کھولنے لگا ہے۔ حضور نے تو کہا تھا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ اب تم سے تمہارے عقیدے کا جائزہ لینا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، حضور نے اشارہ کیا تو سورج پلٹا کہ نہیں پلٹا؟ حضور نے اشارہ کیا، چاند کے ٹکڑے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ حضور نے کہا تو پتھر بولے کہ نہیں بولے؟ حضور نے کہا تو درخت چلے کہ نہیں چلے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، حضور نے جو کہا وہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ سب کہو کہ جو حضور نے کہا ہے وہی پورا ہوا ہے، اور جو حضور کہہ گئے ہیں وہی سچ ہے، تو یہ بھی ماننا پڑے گا۔ اگر برکت چاہتے ہو بزنس میں تو 10 بجے نہیں، فجر کے بعد دکانیں کھولو۔ جب دنیا دکانیں کھول لگی ہوگی، اللہ تمہارے رزق کو تمہارے دسترخوانوں پہ ان سے پہلے اتار چکا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، زندہ باد زندہ باد۔ امت کہنا دکان پہ جادو ہے، امت بتانا کہ دکان پہ بندش ہے، کہ میرے بھائی نے سامنے کھولی اس لیے دکان پہ میرے گراہک نہیں آ رہا ہے۔ کتنا کمزور عقیدہ ہے ہمارا، کہنے کو بریلوی ہیں، رضوی ہیں، دونوں ہاتھ نہیں کود کے نعرہ لگا رہا ہے۔ یہ عقیدے ہمارے، سوچے ذرا۔ مجھے یہ مت سمجھنا کوئی وہابی آیا ہے، مجھ سے پکا تم میں کوئی بریلوی نہیں ہے۔ ہاں میں تم سب سے پکا بریلوی ہوں، لیکن کڑوی سچائی ہے۔ اتنے کمزور عقیدے، بھائی کی وجہ سے دکان نہیں چل رہی، اس نے سامنے دکان کھول دی نہیں چل رہی۔ رزق کون دیتا ہے؟ آپ بولیں، سارے بولیں، رازق کون ہے؟ رزق پہنچانے کی ڈیوٹی کس کی؟ فرشتوں کی ہے کہ نہیں؟ پوچھو نہیں علماء سے، رزق کون پہنچاتا ہے؟ فرشتے۔ اب مجھے بتاؤ، اگر 7 تالوں میں بند ہو جاؤ تو موت کا فرشتہ رک جائے گا؟ رکے گا؟ اگر 7 تالوں میں موت کا فرشتہ نہیں رک سکتا تو پھر تیرے بھائی کی دکان نے تیرے رزق کے فرشتے کو کیسے روک رکھا ہے؟ جیسے موت کا فرشتہ تجھ تک پہنچنے سے نہیں رکے گا، ویسے ہی رزق کا فرشتہ بھی تجھ تک پہنچنے سے نہیں رکے گا، لیکن طریقے بدلنے ہو۔ دکان 10 بجے نہیں،
اگر حضرت عیسیٰ 10 بجے پیدا ہوئے، عیسائی 10 بجے دکان کھولتا ہے، تو پھر میرے حضور تو صبح صادق میں پیدا ہوئے تھے۔ اب سنی پہلے سجدے کرے گا فجر کے، اور چائے بعد میں پیے گا، ذکر رب کا کر کے دکان پہلے کھولی جائے۔ سمجھ رہے میری بات؟ اگر اس کی یہ بات مان لی نا، پھر تمہیں کسی کے تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر یہ نہیں مانی نا تو پورا قرآن گلے میں لٹکا کے گھومنا۔ ہاں، تمہارے رزق میں برکت صبح میں رکھی گئی ہے، حضور نے کہا ہے، تو تمہیں اپنے کام صبح سے کرنے چاہیے۔ تو اب جو قوم 3 بجے سو رہی ہو، 10 بجے اٹھ رہی ہو، وہ صبح میں دکان کھولے گی۔ سچ نہیں کہہ رہا ہوں میں، سچی بات ہے نا۔ ہاں، اگر یہی بات مولانا کہتے چھٹی کرو امام صاحب 5 منٹ لیٹ ہو گئے فجر کی نماز پڑھانے میں، ہو گئی کوئی ضرورت نہیں، تو پوری مسجد سر پہ اٹھا لیتے ہیں، دیکھو 5 منٹ لیٹ کریے فجر کی نماز، اٹھتے نہیں، نیندیں پوری نہیں ہوتی، راتوں کو کیا کرتے؟ اچھا جی چل ٹھیک، غلطی ہے وہ سو گیا۔ نماز صرف امام پہ فرض ہے، تیرے بیٹے پہ بھی، بیٹے پہ بھی ہے نا، تو بیٹے کو تو اڑا کے آ رہے ہو چادر، فجر میں ٹھنڈ نہ لگے، امام کی اتار رہے اوپر سے آ کے رضائی، تو بیٹے تو تب صحیح تھا، پہلے بیٹے کا کان پکڑتا، مسجد میں وضو کی نالی پہ وضو کرنے بیٹھا تھا، اس کے بعد امام سے کہتا اٹھیے تاخیر ہو رہی ہے، تب تیرے منہ سے یہ بات سچی لگتی۔ بیٹے کو چادر اڑا کے آئے، امام کی چارپائی سیدھی کرے، کہتا امام 7 بجے تک سوتا ہے، حیا کر، جو قانون اسلام کا امام کے لیے ہے وہی قانون تیرے لیے ہے، اسے بعد میں اٹھا، بیٹے کو پہلے اٹھا، خدا کی قسم خدا بھی راضی ہوگا، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ بے شک حق بات، انصاف ہم نہیں کرتے، بہت اچھا پیغام۔ شکایتیں سب کرتے ہیں، سب میرے ہو، اور میں کوئی آسمان سے نہیں اترا ہوں، تمہارے بیچ کا ہوں، ہاں تمہارے ہی بیچ کا ہوں، جیسے تم ہو ویسا ہی میں ہوں، جس سماج میں تم رہتے ہو اسی سماج میں میں رہتا ہوں، ہم کسی سے ہاتھ پکڑ کے منوا نہیں سکتے، لیکن سچی بات پہنچا ضرور سکتے۔ اگر کوئی سمجھائے تو برا نہ مانا کرو، کوئی سمجھائے تو برا نہ مانا کرو۔ ہاں، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بات پوری کر لو اور میں پھر بات ختم کر لوں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ کے دور میں بھی یہ نہیں ہے کہ غوث پاک کا دور تھا تو سبھی سچے تھے۔ ابھی مولانا نعیم الدین صاحب قبلہ فرما رہے تھے ڈی جے کے تعلق سے، شادی بیاہ کی رسومات کے تعلق سے، ہاں تو ایسے موقع پہ اگر امام صاحب سمجھانے لگے نا تو کہتے ہیں جی ایک ہی دن تو ہے شادی، ایک ہی دن تو کر لینے دو نا، ایک ہی دن ہے، کیوں کتنی کرے گا؟ یہ 2-4 بار ہوتی ہے، گانے کے لیے ایک دن ہے، حضور کی سنت کے لیے ایک دن نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں کہنے کو تو ہیں، اگر سمجھایا جانا تو کہتے ہیں مولانا جاؤ، ہمارے یہاں کا رواج ہی ایسا ہے، خود کہہ گا نہ مانیں گے، یہ اجڈی اتنے ہیں، اور خود کہہ دیا کہاں سے بلایا، پورے گاؤں کو اجڈ کہہ کے پھر نہیں شامل ہو رہا۔ بھائی اس دور میں کوئی اجڈ نہیں، جو 2 روٹی کھاتا صحیح فیصلے کر سکتا ہے۔ ہاں کبھی تم نے کتے کو گھاس کھاتے دیکھا ہے؟ بھینس نے کبھی تمہاری ہنڈیا میں گوشت کھایا؟ نہیں، وہ جانتی ہے کہ یہ میری خوراک نہیں، کتا بھی جانتا میں گھاس نہیں کھاتا ہوں، یہ میری خوراک نہیں ہے۔ جب کتے کو اپنے اصول معلوم ہے، بھینس کو اپنا اصول معلوم ہے، پھر اشرف المخلوقات کو اپنا اصول معلوم کیوں نہیں؟ ہمیں ہونا چاہیے، سوچنا چاہیے، اگر کوئی سمجھائے برا نہ مانے۔ تو غوث پاک کے دور میں گویا تھا، وہ گانے گاتا تھا، آواز بڑی اچھی آواز۔ تو غوث پاک فرمانے لگے گانے نہ گایا کر، ایک دن مرنا بھی ہے، اللہ کو راضی کر۔ تو اس نے اسے اصلاح نہیں سمجھا، کہنے لگا او میری کمائی سے چلتے۔ کس کے بارے میں؟ غوث پاک،
جن کا اپنا معاملہ یہ ہے الہما قہر ہے غوث و تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، جسے